السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے چہل حدیث کی تیسری حدیث میں جو موضوع ہے وہ ہے خود پسندی، عجب۔ اس کی پہلی فصل ہے خود پسندی کے مرتبے۔ یہ جان لو کہ ان سابق الذکر درجات میں بھی خود پسندی کے کئی درجے اور مرتبے ہوتے ہیں۔ بعض تو بہت ہی واضح اور روشن ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑی سی توجہ اور التفات سے اس کو سمجھ لیتا ہے، البتہ بعض اتنے دقیق و باریک ہوتے ہیں کہ جب تک انسان ان کی مکمل تفتیش نہ کرے اور بڑی دقت نظر سے کام نہ کرے اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور بعض مرتبہ بعض و دیگر مرتبوں سے شدید و سخت تر مہلک تر ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے جو سب سے بڑا اور جس کی ہلاکت سب سے زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اچھی خصلتوں کا احسان اپنے ولی نعمت اور مالک المملوک پر رکھے اور اپنے دل میں گمان کرے کہ میرا ایمان کی وجہ سے خدا کی مملکت میں وسعت یا دین خدا میں رونق پیدا ہو گئی، یا اس کی ترویج شریعت یا ارشاد و ہدایت، یا اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا اجراء حدود، یا اس کے محراب و منبر کی وجہ سے دین خدا کی رونق بڑھ گئی، یا یہ گمان کرے کہ مسلمانوں کی جماعت میں میرے آنے سے یا امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں شرکت کرنے سے دین کی رونق بڑھ گئی، اور اسی طرح وہ خدا و امام مظلوم رسول خدا پر احسان رکھے، خواہ زبان سے نہ بھی کہے مگر دل میں یہ احساس رکھے، تو یہ عجب کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اسی طرح بندگان خدا پر امور دینی کے سلسلے میں احسان جتانا، مثلا واجب و مستحب صدقہ دینے میں، کمزوروں اور فقیروں کی مدد کرنے احسان جتانا، یہ بھی عجب کے پہلے مرتبے میں شامل ہے۔ البتہ یہ منت گزاری کبھی اتنی مخفی ہوتی ہے کہ خود انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ خدا کا اپنے بندوں پر احسان جتانا اور بندوں کا خدا پر کسی قسم کا احسان نہ ہونے کی تفصیل دوسری حدیث میں گزر چکی ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل میں موجود خود پسندی کی وجہ سے خداوند عالم سے ناز و نخرے کرنا، یہ احسان جتانے والے عجب کے علاوہ ہے، اگرچہ بعضوں نے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اس مرتبہ والا شخص اپنے کو محبوب خدا سمجھتا ہے اور اپنے کو خدا کے مقرب بندوں اور سابقین میں شمار کرتا ہے، اور اگر کہیں اولیاء حق یا محبوبین و محبین یا سالکین و مجذوبین کا ذکر کیا جائے تو یہ اپنے دل میں اپنے کو بھی انہی لوگوں میں شمار کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسر نفسی کر کے اس کے خلاف کا اظہار کرے، یا اپنے لیے اس مقام کے اسبات کی خاطر اسی طرح نفی کرے کہ اس سے اسبات لازم آئے، اور اگر خدا اس کو کسی بلا میں مبتلا کر دے تو دوستوں ہی کے لیے ہوتی ہے۔ عرفاء و صوفی و اہل سلوک و ریاضت جو ارشاد و ہدایت کے مدعی ہوتے ہیں وہی لوگ عجب کے اس درجے سے بنسبت دوسروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے ایمان یا اعمال یا ملکات کی وجہ سے اپنے کو ثواب کا مستحق سمجھتا ہو اور خدا کے لیے واجب جانتا ہو کہ اس کو اس دنیا میں عزیز رکھے اور آخرت میں بلند مرتبہ کرے، اور اپنے کو مومن پاک باز صاف دل خیال کرتا ہو، اور جب کہیں ان مومنین کا ذکر آ جائے تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے سر کو اس کی طرف حرکت دے جیسے کہ وہ خود بھی انہی میں سے ہے، اور دل میں یہ سوچے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ انصاف کرے تو میں بھی اجر و ثواب کا مستحق ہوں۔ بلکہ بعض تو ایسے بے حیا و بے شرم ہوتے ہیں کہ اس باطل کلام کی تصریح بھی لفظاً کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی کسی بلا میں گرفتار ہو گئے تو دل میں خدا پر اعتراض کرتے ہیں اور خدا عادل کے کاموں پر تعجب کرتے ہیں کہ اس نے مومن پاک کو مبتلا بلا کیوں کیا اور منافق کو رزق و نعمت کیوں دی۔